الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. پچھلی دفعہ ہماری گفتگو سورۃ النساء آیت نمبر 116 پر مکمل ہوئی تھی. اس آیت کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ اس کا تعلق پھر اگلی آیت کے ساتھ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی نے شرک کیا. یعنی یہ آخرت کا معاملہ ہے. دنیا میں اگر کوئی شرک سے توبہ کر لے تو یہ قابل معافی ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہے معاف فرما دے گا جس کے لیے چاہے گا. وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے، جس کے لیے چاہے گا معاف فرمائے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فقد ضل ضلالا بعیدا. اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک میں مبتلا ہوا تو وہ گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بھی دور جا پڑا. اسی سے ملتی جلتی آیت سورۃ النساء ہی میں آیت نمبر 48 تھی جس پہ میں نے 1.5 گھنٹہ گفتگو کی تھی، اور اس آیت پہ بھی میں نے پچھلی دفعہ کافی ڈیٹیل گفتگو کی. اور اس میں نے ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ توحید میں دو چیزیں بہت اہم ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت بھی خالصتاً اللہ کے لیے اور دعا بھی اللہ ہی سے. غائب میں مدد پکارنا کسی بھی اور ہستی سے، چاہے کوئی فرشتہ ہو، چاہے کوئی پیغمبر کی روح ہو، چاہے کسی صحابی کی روح ہو، چاہے کسی بزرگ کی قبر ہو، کسی سے بھی کسی معاملے میں غائب میں کمیونیکیشن کرنا یہ خالصتاً شرک اور ناقابل معافی گناہ ہے. اور اس کانٹیکسٹ میں میرے 3 ریسرچ پیپر جو ہیں وہ اہل سنت پاک.com کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. اس میں نے ان لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جو توحید کی آڑ کے اندر لوگوں کو گمراہ کن عقائد بتا رہے ہیں. اس میں ایک ریسرچ پیپر نمبر 3 ہے دعا صرف اللہ ہی سے، اور پھر اس کے بعد ریسرچ پیپر نمبر 2 ہے اندھا دھن پیروی کا انجام، اور پھر ریسرچ پیپر نمبر 6 ہے قبروں سے فیض حاصل کرنے کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ. یہ 3 چیزیں، 3 پمفلٹ جو ہیں وہ توحید کے اوپر الحمدللہ کنکلوڈنگ گفتگو ہے. تو وہ ضرور ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیں. تو میں نے اس میں بار بار ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ اصل مسئلہ آج کل کا جو شرک ہے وہ غائب میں پکارنا ہے. غائب میں ایاک نستعین یہ خالصتاً اللہ کے ساتھ خاص ہے کہ غائب میں آپ صرف اللہ ہی کو پکار سکتے ہیں. اب اس کے ساتھ ہی اس آیت کو جوڑ لیں جو اگلی آیت ہے تو آپ کو بات کھل کر سمجھ آئے گی. ان یدعون من دونہ الا اناثا. یہ نہیں پکار رہے کسی کو اللہ کے سوا مگر مونس عورتوں کو، کیونکہ جو بتوں کے نام رکھے تھے انہوں نے وہ فیمیلز کے نام تھے. لات، منات، عزا. عزا عزیز کا مونس ہے عزا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے نام بھی عورتوں والے ہیں جن کو یہ غائب میں پکار رہے ہیں. اب یہاں دیکھیں یہ بھی بات ہو سکتی تھی ان یعبدون من دون اللہ. یہ عبادت نہیں کرتے مگر اللہ کے سوا ان کی جو کہ مونس ہیں. لفظ ہے ان یدعون، دعا کے لیے نہیں پکار رہے مگر ان کو جو مونس ہے. تو یہ اصل میں اس شرک کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے ایاک نستعین کی کیٹیگری میں جو فال کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں غائب میں پکارنا. اور جامعہ ترمذی، سنن نسائی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، نسائی میں موجود نہیں. الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 تلاوت فرمائی. ان الذین یستکبرون عن عبادتی ادعونی استجب لکم. پہلے یہ تلاوت فرمایا، پھر اس کے بعد ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اے میرے بندے مجھ سے مانگ میں عطا فرماؤں گا. بے شک وہ لوگ جو کہ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب میں ان کو ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا، والعیاذ باللہ تعالی. تو یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الدعاء هو العبادہ کے ساتھ تلاوت فرمائی. ادعونی استجب لکم، اے میرے بندے مجھ سے مانگ میں عطا کروں گا. یعنی دعا والا جو شرک تھا اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا اس حدیث کے اندر اور آیت کی تلاوت فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر سورۃ الجن کے اندر آگے چل کر آئے گا آیت نمبر 18 کے اندر وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجد خالصتاً اللہ کے لیے ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو. وہاں عبادت کے نہیں ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا، فَلَا تَعْبُدُوا نہیں آیا، فَلَا تَدْعُوا، مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی عبادت کے لیے. تو ایاک نستعین یہ بہت بڑا ایشو ہے آج کے زمانے میں، اور میں بار بار اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور یہ نہیں عبادت کر رہے مگر سرکش شیطان کی، کیونکہ شیطان کی جو پیروی کرے گا وہی شرک کے اندر مبتلا ہوگا. پیچھے جو اس کے کھڑا ہے ان غلط نظریات کے وہ شیطان ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے تمام امتوں کے اندر کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجا ایک ہی دعوت کے ساتھ کہ عبادت کرو خالصتاً اللہ کی، اور اجتناب کرو طاغوت سے. طاغوت ہر وہ چیز جو اللہ کے مقابلے پر ہے. ہاں اس میں ایک چیز ہے کہ اگر کوئی شخص انبیاء کرام کو اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر لے، جیسا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کرسچنز نے ڈیوینٹی کلیم کی، تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی توہین نہیں ہوگی، نہ ہم ان کو طاغوت کہیں گے. وہ لوگوں نے ان کو بنایا نا، اللہ کے وہ مقرب بندے، وجیہن فی الدنیا والآخرہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تو نہیں پکار رہے مگر سرکش شیطانوں کو پکار رہے ہیں اصل میں، جو یہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں یا اللہ کے علاوہ کسی بھی اور ہستی کو غیب میں پکارتے ہیں. اور شیطان کے بارے میں کیا فرمایا؟ لعنہ اللہ، اللہ کی لعنت ہے اس پر. شیطان پر اللہ کی لعنت کی گئی ہے. وقال لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادَكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اور شیطان نے تو یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ضرور اپنا نصیب کا حصہ لے کر رہوں گا تیرے بندوں کے مقرر کیے ہوئے حصوں میں سے. اس کی ڈیٹیل آئے گی پھر سورۃ الانعام کے اندر جا کر کہ مشرکین مکہ جب کوئی قربانی دیا کرتے تھے کسی جانور کی تو کہتے تھے یہ جانور تو خالصتاً ہمارے بتوں کے لیے ہے، اور یہ جو ہے یہ اس میں کچھ بتوں کا حصہ ہے اور کچھ حصہ جو ہے وہ الہ کا بھی ہے، اللہ کا بھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سارے بتوں کو دے دو، مجھے خالصتاً وہ چیز چاہیے جو خالصتاً میرے لیے ہو. تو بتوں کے لیے وہ کہتے تھے یہ خاص ہے، اور جو اللہ کے لیے خاص کرتے تھے اس میں بتوں کا بھی حصہ ڈالتے تھے. تو وہ شیطان نے کہا کہ میں نے یہ چیز ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں ان سے وہ حصہ لے کر رہوں گا، اور واقعی بھی اس نے لیا. اب آ رہی ہے وہ کانٹے دار آیت. یہ تو شیطان کی یہ گفتگو ہو گئی. اب مزید اس نے کیا کہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ پہلی چیز کیا؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ضرور انہیں جھوٹی امیدیں دلاؤں گا، جھوٹی امیدوں کے اوپر ان کو ڈالوں گا. جبکہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے سے وعدے فرماتا ہے وہ سچے وعدے ہوتے ہیں، اور شیطان جو ہے وہ جھوٹے وعدے کرتا ہے، انسان کو وسوسے دلاتا ہے جس کی وجہ سے انسان گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے. اور یہ جھوٹی امیدیں جو مسلمانوں کے اندر آ چکی ہیں میرے انالیسس کے مطابق دو چیزیں ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں غلط عقیدہ ہمارا جو بن چکا ہے.
اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے جی، معاف فرما دے گا. بھائیو یہ باتیں اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی پتا تھیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھی پتا تھیں، اس کے باوجود ان لوگوں کی زندگیاں ہمارے طرح نہیں تھیں. وہ ہم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے تھے اور رحمت کے امیدوار بھی تھے. اس کے باوجود وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اتنی احتیاط کرتے تھے کہ وہ ڈرتے تھے کہ ہمارا رب ہم پر کہیں گرفت نہ فرمائے. ایک یہ چیز. دوسری چیز امت کے اندر کہ جی جو بھی ہے ایک نہ ایک دن تو ہم نے جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے چلے ہی جانا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے اوپر جھوٹا تکیہ رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خون کیا جا رہا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، لیکن ان چیزوں کو بنیاد بنا کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا یہ انصاف کے بالکل خلاف ہے. اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے ان دونوں چیزوں کی وہ دنیا پرستی ہے. سورۃ الاعلیٰ کے اندر جب کنکلوڈ ہوئی ہے سورت پارہ نمبر 30 کے اندر تو ایک ہی بات بیان کی گئی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ. بلکہ اصل مسئلہ تمہارا یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کے ہی ہو کر رہ گئے ہو، اسی کو پرائورٹی دیتے ہو، جبکہ آخرت باقی رہنے والی اور بہتر بھی ہے. اور یہی کانٹے کی بات ہے جو پچھلے صحیفوں میں بھی تھی، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کے صحائف میں بھی اور موسیٰ علیہ السلام کے صحائف میں بھی ایک ہی کانٹے کی بات جو ساری کی ساری دعوت کو کنکلوڈ کرتی تھی، وہ یہ تھی کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور دنیا کے پیچھے لگ کر انسان اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر اترتا ہے. اب اس پر پورے چیپٹرز ہیں محدثین نے لکھے. اس میں مشورہ دوں گا جو مشکات المصابیح کتاب لکھی گئی ہے 800 سے 700 سال پہلے امام ولی الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس میں تیسری جلد کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے کتاب الرقاق، دل میں نرمی پیدا کرنے والی حدیثوں کا بیان. اس چیپٹر کو ضرور پڑھیں. اس میں اس قدر احادیث دنیا سے بے رغبتی کی ہے کہ انسان اگر وہ نیک نیتی کے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لے تو انسان پھر دنیا پرستی میں مبتلا ہو کر اللہ کا نافرمان نہیں بن سکتا انشاءاللہ. میں ایک نمونے کے طور پہ حدیث بتا دیتا ہوں جو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اس کے اندر بھی لے کر آئے امام ولی الدین تبریزی کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ دعا کی محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کے روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے. بس بھائیو یہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں، کسی مولوی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں، یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. یہ کس طرح اشارہ کرتی؟ دنیا پرستی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی یاد کی طرف لوگوں کو لگایا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ رزق حلال کمانا حرام ہے معاذ اللہ، نہیں. دنیا میں اس قدر انہماک کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے یہ چیز کنڈیمیبل ہے. ہماری زندگی کی کشتی نے اسی دنیا کے پانی پہ چلنا ہے، لیکن وہی پانی اگر ہماری کشتی کے اندر داخل ہو جائے گا تو پھر کشتی کا انجام کیا ہوگا؟ ڈوب جائے گی. یہ بڑا باریک سا فرق ہے. اس کے علاوہ بھی کئی احادیث ہیں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، لیکن ہماری حالت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ایک ماہ ایسا گزرتا تھا کہ ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا. 2 کالی چیزوں پر گزارا ہوتا تھا، کھجور اور پانی پر. تو آج دعوے کرنا صحابہ کرام کی محبت کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے، اور داڑھی والا بھی اتنا ہی دنیا پرستی میں مبتلا ہے جتنا بغیر داڑھی والا، نمازی بھی اس طرح ہی دنیا پرستی کا شکار ہے جیسا کہ بے نمازی. تو بھائیوں یہ داڑھیوں اور پگڑیوں سے ہم نے پبلک کو دھوکہ دینا ہے. اگر ہمارے اندر کنوکشن والا وہ ایمان اور توکل نہیں پیدا ہوگا تو اس قسم کا ایمان جو دنیا میں ہمیں کوئی نفع نہیں دے سکتا آخرت میں کیا دے گا؟ دنیا میں نفع تو کوئی نہیں، آپ کے سامنے ہی ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان 313 تھے،
غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. آج 40 لاکھ بندہ ہر سال حج کر رہا ہے, لیکن دنیا کے حالات بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. آج اتنی بڑی بڑی جماعتیں ہیں جو پوری دنیا میں دعوت کا کام کر رہی ہیں. تبلیغی جماعت ہے, دعوت اسلامی ہے, اور بڑی جماعتیں بنی ہوئی ہیں, ہر مکتب فکر کی اپنی اپنی جماعتیں ہیں, لیکن دنیا کے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. الٹا ہم مسلمان پیچھے ہی جاتے جا رہے ہیں, اور اس کی وجہ یہ کتاب اللہ کی تعلیمات کو چھوڑنا. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا, اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو ذلیل کر دے گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. اور آج ہماری ذلت نظر آ رہی ہے ہمیں کہ اس کتاب کی تعلیمات کو ہم نے پس پش ڈال دیا. تو گمراہی کا اس کا سب سے بڑا حربہ کیا کہ جھوٹی امیدیں دلائے گا شیطان. وَلَآمُرَنَّهُمْ, اور میں ان کو ضرور حکم دوں گا. یہ لام تاکید کے سارے ساتھ چل رہے ہیں. ضرور گمراہ کروں گا, ضرور امیدیں دلاؤں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ, میں ضرور انہیں اس بات کا حکم دوں گا, اس طرف لگاؤں گا. فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ, کہ وہ ضرور چیریں گے جانوروں کے کان. یہ بھی ڈیٹیل پھر آگے آ جائے گی سورۃ الانعام کے اندر کہ بتوں کے نام کے اوپر وہ جانور چھوڑ دیتے تھے کان چیر کر کہ یہ اب بتوں کے لیے وقف ہو چکا ہے. وَلَآمُرَنَّهُمْ, اور میں ضرور ان کو حکم دوں گا. فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, کہ وہ ضرور بدل دیں گے اللہ کی تخلیق کو, اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو ٹیمپر کریں گے. اس پر میں نے انشاءاللہ ڈیٹیل سے آج گفتگو کرنی ہے, لیکن یہ پہلے آیات مکمل پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد پھر اس ٹاپک کو ایڈریس کریں گے تاکہ ہمارا موضوع مکمل ہو جائے. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ, تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی دھمکی سن لیں. جو کوئی بھی شیطان کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا دوست بنا لے گا, فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا, تو اس نے نقصان اٹھایا اور کھلا نقصان اٹھا لیا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اب شیطان ہمارے سامنے کو ٹینجیبل فارم میں نہیں آئے گا. شیطان انسانوں ہی سے ہی لوگوں کو چوز کرے گا, گمراہی کا پیشوا ان کو بنائے گا, اور لوگوں کہے گا ان کے پیچھے چلو. وہ ہمارے حکمران بھی ہو سکتے ہیں, وہ ہمارے سیاسی لیڈر بھی ہو سکتے ہیں, وہ ہمارے مولوی بھی ہو سکتے ہیں, ہمارے دنیا دار بھی ہو سکتے ہیں, دیندار بھی لوگ ہو سکتے ہیں. یعدہم, وہ وعدے کرتا ہے, وَیُمَنِّیہم, اور امیدیں دلاتا ہے, لیکن جھوٹی امیدیں اور جھوٹے وعدے. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا, اور شیطان کے وعدے تو نہیں مگر فریب دینے کو. اولئک مأواہم جہنم, یہی ہے وہ لوگ جن کا ٹھکانہ ہے دوزخ. ولا یجدون عنہا محیصا, اور نہیں پائیں گے اس جہنم میں سے کوئی بھی نکلنے کی وہ راہ. والعیاذ باللہ تعالی. اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے. یہ تو تھا شیطان کی پیروی کرنے والے, اب جو رحمان کے بندے ہیں ان کے لیے کیا ہوگا. والذین آمنوا, اور وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے, وعملوا الصالحات, اور انہوں نے نیک اعمال کیے. سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار, ہم انقریب ضرور انہیں داخل کریں گے جنات تجری من تحتها الانہار, ان باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا, وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش انشاءاللہ. وعد اللہ حقا, یہ ہے اللہ کا وعدہ جو سچا ہے. شیطان کا وعدہ جھوٹا, اللہ کا وعدہ سچا. ومن اصدق من اللہ قیلا, اور اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں کون سچا ہو سکتا ہے, اپنے قول میں کون سچا ہو سکتا ہے. بے شک کوئی شک ہی نہیں اس میں. تو اب آ جائیے وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 119, جو میں نے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل کے ساتھ آج گفتگو کروں گا. جو اس میں شیطان نے یہ بات کہی تھی, فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, میں ضرور ان کو ابھاروں گا اس بات پر کہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بگاڑیں گے, ٹیمپر کریں گے. اس کانٹیکسٹ میں کچھ ضروری چیزیں میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. قرآن پاک اب بے شک بند کر لیجئے, کیونکہ اسی آیت کے اوپر اب ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو ہونی ہے. اگر ہماری گفتگو بھی وہی عام ہو کہ قرآن پاک پڑھا اور چند ایک
چیزیں بیان کر کے تو اٹھ کے تو فائدہ نہیں. آج کے ایشوز کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ آیت کہ شیطان حکم دے گا اس بات کا کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بگاڑ دیں. اس کو اگر تعویل خاص کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ کون سی چیزیں ہیں جن کے بگاڑنے کا شیطان حکم دے گا, ان میں ٹاپ آف دا لسٹ چیز یہی جو پہلے بیان ہو چکی ان سے پچھلی آیات میں, کہ اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کے نام پر جانور چھوڑنا, غیر اللہ کے لیے قربانی کرنا, جبکہ یہ جانور اور یہ قربانیاں تو اللہ نے اس لیے پیدا کی تھی, ان کی خلقت کا مقصد تو یہ تھا کہ ان کو اللہ کے نام پر قربان کیا جائے, نہ کہ بتوں کے نام کے اوپر یا کسی اور بزرگ کے اصالہ ثواب کے لیے. اس کو ہم شرک کے درجے میں تو نہیں سمجھتے, اس کو ہم جو ہے وہ بدعت کے درجے میں سمجھیں گے, لیکن بہرحال وہ بھی بہت کبھی بات ہے. اور باقی ڈیٹیل انشاءاللہ سورۃ الانعام کے اندر آ جائے گی کہ غیر اللہ کے نام پر جو جانور چھوڑتے ہیں اس حوالے سے. اسی طریقے سے خلقت میں تغیر کرنا یہ ہے کہ مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں اور عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں. یہ بھی خلقت کے اندر ہے تبدیلی, کہ اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا تھا لیکن کام عورتوں والے اس نے شروع کر دیے, اپنا گیٹ اپ عورتوں والا بنانا شروع کر دیا, اور بنایا عورت تھا اور اس نے مردوں والا گیٹ اپ اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا. تو تعویل عام کے اعتبار سے اس کی پھر ڈیٹیل میں جب جانا شروع کریں گے تو کافی ساری چیزیں ڈسکس ہو سکتی ہیں. اور اس میں جو چابی ہے وہ حدیث ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں. والعیاذ باللہ تعالی. یہ ہے اصل بنیاد. کوئی بھی مرد اگر عورتوں والا گیٹ اپ اڈاپٹ کرے گا, چاہے اپنے لباس کے اندر اڈاپٹ کرے, اپنے بالوں کے اعتبار سے, کسی بھی اعتبار سے عورتوں والا اگر گیٹ اپ اڈاپٹ کرے گا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مستحق ہوگا. والعیاذ باللہ تعالی. اب اس میں اس ڈیٹیل میں نہیں پڑھوں گا جو آج کل سائنٹیفک چیزیں سامنے آئی ہیں, کلوننگ کا مسئلہ ہے, اسی طریقے سے میوٹیشن کا مسئلہ ہے, لیکن ایک چیز میں ضرور ایڈریس کروں گا. یہ سارے مسئلے ابھی اجتہادی ہیں, ان کے اوپر دونوں طرف رائے جا سکتی ہے, لیکن ایک چیز جس کو ہم کہتے ہیں گرافٹنگ, پیوند کاری کرنا, یہ بھی اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے, لیکن اس کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. وہ صحیح مسلم کے اندر کتاب الفضائل چیپٹر کے اندر اوپر تلے 3 احادیث موجود ہیں, اور اس پر بات باندھا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کن امور کے اندر واجب ہے اور کن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اجازت دے دی ہے. وہ تعبیر نحل والا واقعہ ہے بڑا مشہور. ان تینوں روایتوں کا خلاصہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے تو دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ پیوند کاری کرتے ہیں درختوں کی اچھی فصل حاصل کرنے کے لیے, خصوصاً کھجور کے درخت کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیان فرمایا کہ اگر تم ایسا نہ کرو تو کیا ہے, بہتر تو یہی ہے کہ تم ایسا نہ کرو جو درختوں کی پیوند کاری کرتے ہو. تو وہ رک گئے اس بات سے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وہاں سے گزرے تو پوچھا کہ بتاؤ کہ تمہارے اس پھل کا کیا بنا جو پیوند کاری کے بغیر کیا تھا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال پھل تھوڑا لگا ہے پیوند کاری نہ کرنے کی وجہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں کسی بات میں تجربے سے یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ یہ فائدہ مند ہے تو اس کو اختیار کرو. میں بھی ایک انسان ہوں, جو بات میں تمہیں اللہ کے ریفرنس سے کروں اس کو تو تم اسی طریقے سے ایکسپٹ کر لو. باقی جو میری ذاتی رائے ہو تمہارے دنیاوی معاملات کے اندر تو وہ تم پر ماننا واجب نہیں ہے. انتم اعلم بامور دنیاکم, تم دنیا کے کاموں کو بہتر سمجھتے ہو. اللہ کا شکر ہے امام مسلم پر کروڑوں رحمتیں ہوں کہ یہ حدیث انہوں نے نقل کر دی ہے اور اس کو گستاخی نہیں سمجھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیونکہ آپ نے خود ارشاد فرمایا. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی معاملات کے اندر سوائے ان چیزوں کے جن کو دین کے حصے کے طور پر پریزنٹ کیا,
ان کو چھوڑ کر باقی معاملات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیا کے کاموں کو بہتر سمجھتے ہو. نہیں تو کوئی شخص ہم سے گلہ کر سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایٹم بم بنانے کا طریقہ نہیں بتایا ہمیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہدایت سکھانے کے لیے آئے تھے، یہ آپ کا ٹاپک تھا، یہ چیز آپ سکھانے کے لیے آئے تھے، اور وہ الحمدللہ پوری انسانیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تنقیص نہیں ہے. تو اب آ جائیں اسی حدیث کی طرف جو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ان مردوں پر لعنت جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں. تو ہمارے اس معاشرے کے اندر کئی چیزیں خلقت کی تبدیلی کے اعتبار سے ہو رہی ہیں. ہمارے پڑوسی شہر میں گجرات کے اندر، یہاں سے تقریباً 30-40 منٹ کی ڈرائیو ہے، ایک مزار کا نام ہے شاہ دولہ ولی، اور یہاں وہ ان کی وہ چوئیاں بھی آتی ہیں جو کہتے ہیں شاہ دولہ ولی کی چوئیاں. یہ ان کے چھوٹے چھوٹے منہ ہوتے ہیں، ان کے خلاف پورے پورے کالم اخباروں میں لکھے گئے ہیں کہ وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ لوہے کے خول پہنا دیتے ہیں، پھر ان کے چہرے جو ہے نا وہ ان کا سر جو ہے وہ باقی جسم سے چھوٹا رہ جاتا ہے اور چوہے کی طرح شکل بن جاتی ہے ان کی، اور اس کو وہ کرامت بزرگوں کی بتاتے ہیں، حالانکہ اس کو ٹیمپر کیا ہوا ہے انہوں نے، اللہ کی خلقت کو بدلتے ہیں. اور ہمارے اس معاشرے کے اندر ہو رہا ہے اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں. علل اعلان خلاف شرع کام ہو رہے ہیں، اور نہ گورنمنٹ کے کانوں پر جوں تک رینگتی ہے، اور نہ ہی بیچارے علماء کا طبقہ اتنا مضبوط ہے کہ ان کو بائی فورس روک سکے. اسی طریقے سے جاپان کے اندر میں نیشنل جغرافک پہ دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر چھوٹے پاؤں جو ہیں یہ خوبصورتی کی نشانی سمجھے جاتے ہیں، تو عورتوں کو وہ بچپن سے ہی لوہے کی جوتیاں پہناتے ہیں. 20-25 سال کی عورتیں ہو جاتی ہیں اور ان کے پاؤں کا سائز 3 سے 4 انچ سے زیادہ نہیں ہوتا، اتنا ہی ہوتا ہے بس، کیونکہ لوہے کی جوتیاں پہنا کے وہ پاؤں پھر بڑھتے ہی نہیں ہیں، ادھر ہی وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں ان کے پاؤں. یہ بھی خلقت کی تبدیلی. اور اسی طریقے سے آج کل جو لوگوں کو جوانی کا شوق چڑھا ہوا ہے، پلاسٹک سرجری کرواتے ہیں، یہ بھی خلقت کو تبدیل کرنا ہے. اگر کسی شخص کے ساتھ کوئی میڈیکل ایشو ہو جائے، کوئی کسی بندے کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا کہ ایکسیڈنٹ میں اس کی کوئی چہرے کی کھال یا کسی اور جگہ کی کھال جل گئی ہے یا آپریشن، تو وہ اس کے لیے پلاسٹک سرجری کروانا یہ الگ بات ہے. لیکن ایک بندہ بوڑھا ہو چکا ہے اور وہ چاہتا ہے میں اب جوان نظر آؤں تو اپنی پلاسٹک سرجری کروا لے، تو یہ اللہ کی بنائی ہوئی خلقت کو بدلنا ہے. اس چیز کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. اس کی مزید ڈیٹیل میں جاتے ہوئے جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے مردوں کے لیے ریشم اور سونے کو حرام کر دیا ہے، اور میری امت کی عورتوں کے لیے ریشم اور سونے کو حلال کر دیا ہے. اب یہ بھی گیٹ اپ میں تبدیلی ہے کہ اگر مرد کانوں میں بالیاں پہننا شروع کر دے سونے کی، یا ہاتھ میں انگوٹھیاں، بالی تو ویسے ہی نہیں پہن سکتے، انگوٹھی بھی چاندی کی پہن سکتے ہیں، سونے کی منع ہے. یا میں یہ بات بتا دوں کہ وہ چند احادیث جن کی بنیاد پر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو غلطی لگی کہ انہوں نے عورتوں کے لیے بھی سونا پہننے کو حرام قرار دے دیا، ان کے نزدیک عورتیں بھی سونا نہیں پہن سکتی، تو وہ تمام احادیث اسماء و رجال کی روح سے ضعیف ہے. صحیح حدیث یہ جامع ترمذی کی میں نے بیان کر دی، اس کو امام ترمذی نے بھی حسن صحیح کہا ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چندے کی اپیل کی تو عورتوں نے اپنے کانوں کی بالیاں بھی اتار کر دے دیں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ عورتیں کانوں میں بالیاں پہنتی تھی کانوں کو چھدوا کر، تو کانوں کا چھدوانا عورتوں کے لیے یہ خلقت کو بدلنا نہیں ہے. مرد کریں گے تو یہ حرام ہو جائے گا، عورتوں کے لیے اجازت ہے. اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال مبارک کانوں کی لو تک تھے، یہاں تک زلفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں تک تھی. بعض روایات میں آیا کہ آدھے کان تک، بعض ہے پورے کانوں تک. اور جامع ترمذی کے اندر اور سنن ابی داؤد کے اندر یہاں تک موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال مبارک بعض اوقات کانوں کی لو سے بھی نیچے چلے جاتے تھے لیکن کندھوں سے اوپر رہتے تھے، یہاں تک. بس یہاں تک مرد بال رکھ سکتا ہے، یہ عورتوں کی مشابہت نہیں ہوگی. جیسے ہی کندھے سے نیچے بال جائیں گے مرد کے تو عورتوں کی مشابہت شروع ہو جائے گی. ابھی آپ دیکھ لیں ہمارے کئی یہاں مزارات کے اوپر ایسے ایسے بیٹھے ہوئے لوگ، اتنی لمبی لمبی انہوں نے لٹیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور کئی منتیں مانی ہوئی ہوتی ہیں، بچوں کو اتنی لمبی لمبی لٹیں رکھوا دیتے ہیں. یہ تمام چیزیں حرام ہیں. بلکہ جو منت
کتاب و سنت کے خلاف مانی گئی ہے اس کا نہ پورا کرنا واجب ہے. پورا کرنا نہیں، نہ پورا کرنا واجب ہے. یہاں میں کریٹیکل حدیث بتا دوں جو شاید ہمارے لیے نہیں ہو. صحیح مسلم کے اندر کتاب الحیض چیپٹر کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 728 نمبر حدیث ہے. نمبر میں نے اس لیے بتا دیا کہ یہ مسئلہ بہت کریٹیکل تھا کہ سیدنا ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے رضائی بھائی تھے، یعنی دودھ پیا ہوا تھا دونوں نے ایک عورت کا، محرم تھے. وہ بیان کرتے ہیں کہ امہات المومنین رضی اللہ عنہن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اپنے بال کاٹ لیے تھے اور ان کے بال شولڈر تک تھے، یہاں تک، شولڈر سے جسٹ نیچے، کیونکہ لمبے بال عورت کی زینت ہے. چونکہ امہات المومنین کے لیے اب زینت کرنا بین ہو گیا تھا، کیونکہ وہ کسی اور مرد سے شادی نہیں کر سکتی، امت کی مائیں ہیں، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اپنے بال چھوٹے کروا لیے تھے کہ اب ہم کس کے لیے زینت کریں. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر مرد کی اجازت ہو تو عورت اپنے بال چھوٹے کروا سکتی ہے، لیکن شولڈر سے جسٹ نیچے تک. اس سے اوپر کرے گی تو مردوں کی مشابہت ہوگی، شولڈر سے نیچے رہنے چاہیے تو عورت بال کٹوا سکتی ہے، اس کی اجازت موجود ہے. لیکن یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ عورتیں آج کل اسی حدیث کی آڑ میں کہ مردوں کی سی صورت نہ بنائی جائے، غلو کرتے ہوئے اپر لپس کرواتی ہیں. یہ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ اگر عورت یا مرد کے اندر ایسی معاملات ہو جائیں جو کہ ایک دوسرے کی جن کے ساتھ میچ کر رہے ہو، جنس کے ساتھ، اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر ایک عورت ہے، اس کی داڑھی اور مونچھ کے بال نکل آتے ہیں، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس خلقت کو بدلے، کہ اپنی مونچھ کے بال ریموو کرے، داڑھی کے بال ریموو کرے عورت کے لیے، تاکہ اس کی مردوں والی مشابہت نہ بنے. لیکن یہ اس صورت میں ہے اگر داڑھی مونچھ نکل آئے. اگر داڑھی مونچھ نکلی نہیں، یہ باریک باریک سے جو بال ہوتے ہیں پورے جسم کے اوپر، ان کو نہیں عورت ریموو کروا سکتی. اسی طریقے سے یہ آئی بروز جو بنواتی ہیں عورتیں، ابرو کے بھووں کے بال ریموو کر دیتی ہیں، اور اس آڑ کے اندر کہ جی یہ جو ہے وہ مردوں سے مشابہت نہ ہو جائے، بہت موٹی ہیں ہماری بھویں تو ہم نے ان کو پتلا کرنا ہے، اس طرح کے بہانے بنا کر، تو ایسا کرنا بھی شریعت میں حرام ہے. اس کے بارے میں پرٹیکولر بخاری اور مسلم کے اندر حدیث بھی موجود ہے. اب اس میں معذرت کے ساتھ ہمارے ملک کے اندر ایک بہت بڑی خاتون ہے، اور میں سمجھتا ہوں پچھلی صدیوں میں بھی ان کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی جتنا انہوں نے دین کی خدمت کے حوالے سے کام کیا ہے، ڈاکٹر فرحت ہاشمی. لیکن ہم نے پورے سکہ راویوں کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کرنے کے بعد یہ بات بالکل ثبوت تک پہنچی کہ ان کے درس میں جانے والی عورتیں بھی یہ اپنے بال جو ہیں اپر جو یہ آئی بروز ہیں یہ بنواتی ہیں. اگرچہ ان کو یہ حدیثیں بھی پتہ ہیں، لیکن وہ ان احادیث کی تعویل کرتی ہیں. وہ حدیثیں میں آگے انشاءاللہ بیان کرتا ہوں. ان کا موقف یہ ہے کہ چونکہ موٹے اگر یہ ہو جائیں گے آئی بروز تو یہ اور مردوں کی مشابہت ہو جائے گی، لہٰذا اگر اس کو تھوڑا سا کم کر لیا جائے تو یہ مردوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے ہم کرتے ہیں. تو یہ بالکل ظلم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تو سائنٹیفک دور ہے، اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا اکٹھا کیا جائے، عورتیں ہی اکٹھا کریں کہ ایوریج عورتوں کی آئی بروز کی چوڑائی کتنی ہوتی ہے. اب نیچرل ہی اگر اتنی ہوتی ہے اور اس کو خام خواہ کہنا ہے یہ ایک خاص حد سے بڑھ گئی ہے اور اس کو اب باریک کرنا ہے، تو یہ بڑی زیادتی والی بات ہے. اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا اکٹھا کریں، اس کے بعد کوئی کیلکولیشن کر لیں. لیکن وہ جب ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ یہ بہت کم ہوگا کہ ایسا معاملہ ہو کہ کسی عورت کی یہ بہت زیادہ بڑھ جائے اور ماتھے تک بال چلے جائیں. ایسا نہیں ہوگا. یہ صرف ایک اسکیپ روٹ نکالا ہوا ہے اس معاملے کے اندر. تو معذرت کے ساتھ ان معاملوں میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اور یہ ہے وہ کڑوی گولی جو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لعنت ہے ان عورتوں پر جو گدواتی ہیں، نمبر 1، جو اپنے چہرے کے بال نوچتی ہیں، نمبر 2،
اور نمبر 3، جو عورتیں خوبصورتی کے لیے اللہ کی خلقت کو بدلتی ہیں اور اپنے دانتوں کے درمیان گیپ بنواتی ہیں. اب اس میں الفاظ ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لعنت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عورتیں یہ 3 کام کرتی ہیں. گدوانا یہ ہوتا ہے کہ جسم کے اوپر نشان بنوانا، جس طرح یہاں بھی کبھی یہ سرکس وغیرہ لگتی تھی تو مرد بھی اپنے یہ ہاتھ پہ یہ نام لکھواتے ہوتے ہیں یہاں پر. ہاں جی، تو گدوانا. آج کل بھی یہ جو فٹ بالرز ہیں یہ کام کرتے ہیں. اسی طریقے سے افریقہ کے اندر جو لوگ ہیں وہاں پر عورتیں اور مردوں کے اندر یہ رواج ہے اپنے جسم پہ نشان بنوانے کا. تو اس پر لعنت فرمائے گی. چہرے کے بال نوچنے والی عورتوں پر اور دانتوں کے درمیان خلا پیدا کرنے والی عورتوں پر جو خوبصورت بننے کے لیے اللہ کی خلقت کو بدلتی ہیں. یہ الفاظ ہیں اس حدیث کے اندر، صحیح بخاری اور مسلم کی. اچھا، یہ حدیث جب انہوں نے بیان کی تو ایک عورت تھی جس کا نام تھا ام یعقوب، ان تک یہ بات پہنچی تو وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے آئیں اور پوچھا کہ آپ جو ہے وہ اس طرح لعنت فرماتے ہیں عورتوں پر، اس طرح کی عورتوں پر؟ تو انہوں نے کہا ہاں، میں کیوں نہ ان پر لعنت کروں جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی اور جن پر قرآن کے اندر لعنت کی گئی. اب وہ کوئی عورت پاکستانی تو نہیں تھی، کم از کم وہ تابعیہ تو ہوگی، ہو سکتا ہے صحابیہ ہو. وہ کہنے لگی کہ میں نے پورا قرآن 2 گتوں کے درمیان جو ہے پڑھ لیا ہے، مجھے تو نہیں پتا کہ قرآن پاک میں کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تو نے قرآن غور سے پڑھا ہوتا تو تجھے مل جاتا. کیا تو نے یہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 نہیں پڑھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے اسے لے لو، اور جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دے اس سے رک جاؤ. تم نے یہ نہیں پڑھا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے تو اللہ ہی نے لعنت فرمائی نا، کتاب اللہ میں ہی لعنت ہوئی نا. تو اس نے آگے سے پھر ایک اور بات کر دی. عورت تھی سمجھدار، وہ کہنے لگی کہ آپ کی بیوی یہ سارے کام کرتی ہے، ہم نے تو یہ سنا ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ گھر میں جاؤ، میری بیوی کو دیکھو. تو وہ عورت اندر گئی، اس نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو دیکھا، پھر واپسی پہ شرمندہ ہو کے باہر نکلی اور کہنے لگی کہ عبداللہ آپ کی بیوی یہ کام نہیں کرتی. تو انہوں نے آگے سے ارشاد فرمایا کہ اگر میری بیوی یہ کام کرتی ہوتی پھر میرے ساتھ رہتی بھی نہ ہوتی. اس طرح کی بیوی میں نے نہیں رکھنی تھی. اللہ اکبر. یہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی شان ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اب یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کرنے سے منع فرمایا ہے. قاف زا عین. قضا کہتے ہیں سر کے کچھ بال ریموو کر دینا اور کچھ باقی رکھنا، جیسا یہ فٹ بالرز کرتے ہیں. اور یہ افریقہ کے اندر بہت رواج ہے کہ پوری پوری لائنیں بنائی ہوتی ہیں بالوں کی، تھوڑے حصے کے مونڈ دیے، پھر کچھ حصے کے رکھ لیے، پھر مونڈ دیے، پھر کچھ رکھ لیے. اور یہاں پر بھی یہ پیالہ کٹ کروائی جاتی ہے، جو یہ اسی کی فارم ہے قضا. لیکن اس میں مونڈنے کے الفاظ ہیں. اگر کسی شخص کی یہاں سے بال کم ہے اوپر سے زیادہ ہے وہ اس میں نہیں لائی کرے گا، جیسے بعض فنیٹک قسم کے مولوی ان پہ بھی فتویٰ لگا دیتے ہیں. یہ مونڈنے کے بارے میں ہے. اگر کسی کے یہاں سے بال ہلکے ہیں اوپر سے زیادہ ہیں اس پہ نہیں آئے گا، کیونکہ مونڈنے کے بارے میں ہے کہ مکمل طور پر یہاں پہ شیو کر دے، پھر بال رکھے، پھر شیو کر دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قضا کرنے سے منع فرمایا. تو نافع رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے پھر بیان فرمایا قضا کرنا یہ ہے کہ کچھ حصے کے بال بالکل صاف کر دیے جائیں اور کچھ رکھے جائیں. اور اس کی ڈیٹیل بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا جس کے سر کے کچھ بال ریموو کیے ہوئے تھے اور کچھ بال جو ہے اس کے وہ باقی تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو یہ پورے سر کے بال رکھ لے یا اس کی ساری ٹینڈ کر دو، مکمل طور پر حلق کر دو اس کا، لیکن یہ والا کام نہ کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کرنے سے منع فرمایا ہے. اب یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ یہ ہمارے جو باڈی بلڈر حضرات جو ہیں یہ بعض اوقات پورے جسم کے بال بھی ریموو کر دیتے ہیں. اب سائنٹیفکلی یہ چیزیں ثابت ہو چکی ہیں کہ ان بالوں کی اہمیت ہے، سوائے ان بالوں کے جن کی ڈیٹیل آگے آئے گی کہ وہ بال ریموو کرنا شریعت نے ضروری ٹھہرائے ہیں
اور اس کی حکمت بھی سامنے آ جائے گی. تو پورے جسم کے بال صاف کرنا میڈیکلی بھی بالکل غلط ہے. اور بعض لوگ پھر بہانہ بناتے ہیں ہمارے جسم کے اندر بال بھی بہت ہیں, ہارمونز کی ڈسٹرب ہو جانے کی وجہ سے اس لیے بال ریموو کرتے ہیں. بھائی جتنے بھی بال ہوں اتنے بال نہیں ہے کپڑوں سے باہر آنا شروع کر دیں گے اور آپ کے لیے مصیبت بن جائے گی. ایسی صورتحال نہیں ہوتی. انسان اپنے اوپر تھوڑا سا کنٹرول کرے تو شریعت کی پاسداری کر سکتا ہے. اب ایک اور مسئلہ کہ عورتوں کو اگر بال جھاڑ کی بیماری ہو جائے تو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو بال گدواتی ہیں, بال کے اندر بال گوند لیتی ہیں. جس طرح یہاں پراندہ استعمال کیا جاتا ہے, یہ تو جائز ہے کہ دھاگے کا پراندہ عورتیں جو ہے وہ بالوں کو سیدھا رکھنے کے لیے اس میں پراندہ ڈال لیتی ہیں, لیکن بالوں کے اندر اگر بالوں کا پراندہ ڈالا جائے گا تو یہ حرام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں یہاں تک ہے کہ ایک عورت نے کہا کہ میری بچی کی شادی ہونے والی ہے, اس کے بال بہت چھوٹے ہیں, بیماری کی وجہ سے جھڑ گئے ہیں, تو آپ کیا مجھے اجازت دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی. اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ وگ لگانا بھی شریعت کے اندر حرام ہے. البتہ اس میں ایک گنجائش نکل سکتی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر بال ٹرانسپلانٹ کروا لیے جائیں, وہ خلقت کو بدلنا نہیں. مثلا ایک بندے کی عمر ہی چھوٹی ہے اور وہ گنجا ہو گیا ہے 20 22 25 سال کی عمر میں, تو اب اگر اسی کے اپنے بال یہاں سے پیچھے سے اتار کر وہ ٹیشوز وغیرہ جو ہے وہ یہاں لگا لیتے ہیں سینٹر میں اور بال اگنا شروع کر دیتے ہیں, یہ معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. ٹرانسپلانٹیشن کرنے کا معاملہ, یہ خلقت کو بدلنا نہیں ہے, یہ اسی کی چیز اس کے اوپر لگا لی ہے. لیکن ایک 80 سال کا بابا ہے, وہ یہ کام کروائے گا, وہ پھر خلقت کو بدل رہا ہوگا, کیونکہ اس کے تو اس عمر میں ویسے ہی بال جا کے جھڑ جانے. میں جوان آدمی کی بات کر رہا ہوں, تو اس کو اس چیز کی اجازت, لیکن وگ پہننے کی بالکل قطعاً اجازت نہیں. اور اس میں پھر بڑے ایشو بھی آ جاتے ہیں اور غسل کا مسئلہ اور باقی ساری چیزیں آ جاتی ہیں, اور یہاں پر کیٹاگوریکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. یہ جو میں نے مسئلہ ٹرانسپلانٹیشن کا بیان کیا, یہ اجتہادی مسئلہ ہے, اگر اس میں کسی کو اختلاف ہو تو وہ اختلاف رائے رکھ سکتا ہے. اب یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جامع ترمذی, سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کی حدیث ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام تھا ابن سعد, ان کی ایک جنگ کے دوران ناک کٹ گئی, تو انہوں نے چاندی کی ناک بنوا کر یہاں لگائی. ظاہر ہے کہ انسان بدصورت لگتا ہے, ناک کٹ گئی کسی کی, یہاں بھی ایکسیڈنٹ میں ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ حادثہ, لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ چاندی کی ناک کے اندر بدبو پھیل گئی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ یہ چاندی کی ناک ریموو کر کے سونے کی ناک لگا لو, کیونکہ سونا آپ کو پتا ہے سب سے ایلیٹ میٹل ہے, یہی سونے کی خوبی ہے. کنڈکٹر بھی 100% ہے, زنگ بھی اس کو نہیں لگتا. اگر بجلی کی بچت کرنی ہو تو سونے کی تاریں ہونی چاہیے, لیکن سونا مہنگا بہت ہے. جس طرح لکڑی کے اندر دیار ٹاپ آف دا لسٹ ہے, اسی طریقے سے میٹلز کے اندر سونا. تو اس صحابی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اس کی سونے کی ناک بنوا کر یہ لگائے. ترمذی, ابو داؤد اور نسائی کے اندر موجود ہے. اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ اگر کسی کے اعضاء کسی ایکسیڈنٹ میں ضائع ہو جائیں تو وہ اعضاء لگوا سکتا ہے. جیسے آج کل کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے وہ عضو لگوا سکتا ہے, بازو ٹوٹ جاتا ہے, اسی طریقے کان کسی کا کٹ جاتا ہے تو وہ کان لگوا سکتا ہے, حتیٰ کہ سونے کا بھی لگوا سکتا ہے. اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ اگر جو ہے وہ بدبو پھیلنے کا خدشہ ہو اور کسی کا دانت ٹوٹ جائے جبکہ اس کی دانت ٹوٹنے کی عمر نہ ہو تو وہ سونے کا بھی دانت لگوا لے تو یہ جائز ہے. اب یہ دیکھ لیں, یہ واضح حدیثیں موجود ہیں الحمدللہ. اب میں یہ مسائل بیان کر رہا ہوں تو آپ میری تقلید کرنا شروع کر دیں گے, جی 10 قرآن حدیثی مسئلے کتنے لکھے ہیں؟ سارے مسئلے الحمدللہ کتاب و سنت میں لکھے ہوئے ہیں. اور یہ جدید مسائل جو آج تک آ رہے ہیں, آج بھی اجتہاد جاری ہے. یہ کہیں فکس نہیں ہو گیا 1200 سال پہلے, قیامت تک اجتہاد جاری رہے گا. آج کے دور کے کئی مسئلے ہیں جو میں نے پچھلی دفعہ اجماع والے ٹاپک میں بتا بھی دیا کہ جو آج کے دور کے مسائل ہیں. لہذا مصنوعی اعضاء لگانا بھی درست ہوا. اسی طریقے سے کوئی شخص اپنی زندگی کے اندر اپنا کوئی عضو ڈونیٹ کر سکتا ہے کسی کو. مثال کے طور پر میڈیکلی یہ چیز پروف ہو چکی ہے کہ اگر کسی شخص کا ایک گردہ ہو تب بھی وہ زندہ رہ سکتا ہے, اور اللہ نے ہمارے جسم میں 2 گردے رکھے ہیں, لیکن اس کو بیچا نہ جائے. اگر کوئی شخص اپنے قریبی بھائی کو, باپ کو گردہ دے سکتا ہے کہ اس کے گردے فیل ہو گئے اور اس کی وجہ سے اس کی جان بچ سکتی ہے تو یہ جائز ہے, لیکن دل نہیں کسی کو نکال کے دے سکتا کیونکہ وہ تو خود مر جائے گا. اسی طریقے سے مرنے کے بعد بھی اعضاء اپنے ڈونیٹ نہیں کر سکتا, اس پر بھی اتفاق ہے.
مرنے کے بعد وہ جس طرح ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس کو اسی طریقے سے سپرد کیا جائے. نہ وہ خود وصیت کر سکتا ہے نہ پیچھے کوئی کر سکتا ہے. جس طرح یہ سری لنکا کے اندر رواج ہے کہ وہ آنکھیں ڈونیٹ کر جاتے ہیں، شریعت کے اندر اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. تو یہ میں نے الحمدللہ چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دی. اب وہ چیزیں بیان کرنے لگا ہوں کہ جن چیزوں کا ریموو کرنا وہ فطرت میں داخل ہے. ایسے بال جن کا ریموو کر دینا، جن کا صاف کر دینا فطرت ہے. ابھی تک تو وہ باتیں ہوئی تھی کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنے. اب کون سے ایسے کام ہیں جن کا کرنا فطرت کے اندر داخل ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں فطرت میں داخل ہیں. 5 چیزیں. نمبر 1 ختنہ کروانا. اب یہ بھی گوشت کو بدلنا ہے، کاٹنا ہے، لیکن یہ فطرت میں داخل ہے. نمبر 2 زیر ناف بال صاف کرنا. نمبر 3 بغلوں کے بال اکھیڑنا یا صاف کرنا. اس پر بھی اجماع ہو چکا ہے، حدیث میں الفاظ اکھیڑنے کے ہیں لیکن یہ صاف کرنا بھی اکھیڑنے میں ہی داخل ہے. نمبر 4 ناخنوں کا کاٹنا. اور نمبر 5 مونچھوں کا کاٹنا. یہ 5 چیزیں. ان چیزوں کو کرنا یہ فطرت میں داخل ہے، یہ فطرت کو بگاڑنا نہیں ہے. اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں 5 مزید چیزیں بھی بیان ہوئی ہیں. 10 چیزیں ہیں اس میں، اور جو 5 باقی چیزیں بیان ہوئی اس میں سے ایک داڑھی، دوسرا مسواک، تیسرا ناک میں پانی ڈالنا، چوتھا جوڑوں کو دھونا، یعنی جسم کے مختلف جوڑ جو ہیں ان کو دھونا غسل کے اندر اور وضو کے اندر، اور 5واں پانی کے ساتھ استنجا کرنا. تو یہ 5 چیزیں اس کے اندر ملائے تو 10 چیزیں فطرت میں داخل ہوئی. تو اصل مقصد ہے صفائی کرنا. اور یہ تمام چیزیں مسلمز، جیوز، کرسچنز تمام کے درمیان متفقن علیہ چیزیں ہیں. یہ جیوز، کرسچن، مسلمز تمام ختنہ بھی کرواتے ہیں، بال بھی ریموو کرتے ہیں، انڈر آرمز جن کو ہم کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں ریموو کرتے ہیں وہ. اور یہ ان کی کتابوں میں بھی ہے اور پریکٹیکلی ان کا عمل بھی ہے اس کے اوپر. اور اب میڈیکلی بھی یہ چیزیں ثابت ہو چکی ہیں کہ ان چیزوں کا ریموو کرنا یہ بہت ضروری ہے. اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اس کی حد مقدار جو مقرر فرمائی تھی وہ 40 دن ہے کہ 40 دن کے اندر اندر یہ چیزیں ریموو کرنی ہے. یہ جو عوام کے اندر مشہور ہے کہ چاول کے دانے کے برابر بال ہو جائیں اور یہ ہو جائے، یہ کوئی چیز نہیں موجود ہے. 40 دن کی حد ہے زیادہ سے زیادہ. کم سے کم سنت یہ ہے کہ ہر جمعے کو یہ بال ریموو کر لیے جائیں. اب چونکہ یہ اس کو ریموو کرنا ہے لہذا اس کے لیے کوئی بھی طریقہ اڈاپٹ کیا جائے گا، چاہے وہ پاکی ریزر ہو یا ویکس ہو یا اس طریقے سے کوئی ہیئر ریموونگ کریم ہو. ان تمام چیزوں کا استعمال کرنا جائز ہے. اور حکمت اس کے اندر کیا ہے؟ دیکھیں میں نے اس پر بڑا غور کیا تو مجھے یہ چیز سمجھ آئی کہ ہمارے جسم میں 3 حصے ہیں جہاں پر پسینہ جمع ہو سکتا ہے اور وہ حصے پسینے کی وجہ سے خراب ہو سکتے ہیں. ایک یہ ہمارے جو انڈر آرمز ہیں، بغلے، یہ جوڑ، اور دوسرا زیر ناف والا حصہ، چھوٹی شرمگاہ سے لے کر بڑی شرمگاہ کے دھونے تک کی جگہ، اور تیسرا انگلیوں کے درمیان جو ہماری پاؤں کی انگلیاں، یہ بھی ہمیشہ کٹھی رہتی ہیں، ہاتھ کی تو کھلی رہتی ہیں عمومی حالت میں. یہ 3 جگہیں ہیں جہاں پر پسینہ جمع ہو کر بیماریاں ہو سکتی ہیں. اچھا اللہ تعالیٰ نے کیسا اہتمام کیا اس کا کہ مسلمان کو حکم دیا کہ وہ یہ بال صاف کرے. وہ بال جب رہتے ہیں تو بدبو پیدا ہوتی ہے، اور عموماً ہم لوگ بھی غیر مسلموں سے جب ملتے ہیں، میں خود چائنا بھی گیا اور وہاں لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی غیر مسلموں سے بدبو آتی ہے، اس کو وہ روحانی طور پر لے کے جاتے ہیں کہ جی یہ غیر مسلم ہے اس لیے. یہ ایسی بات نہیں ہوتی ہے. اصل مسئلہ یہ کہ وہ صفائی نہیں کرتے. ان بالوں کی وہ صفائی شروع کر دیں ان سے بھی بدبو نہیں آئے گی. چائنیز کی بات کر رہا ہوں، اہل کتاب کی نہیں. کرسچنز اور جوز کرتے ہیں یہ چیز. وہ بدبو اس وجہ سے آتی ہے، یہاں پر بال ہوتے ہیں، پسینہ اکٹھا ہو جاتا ہے تو وہاں سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے جو زیر ناف بال ہے وہاں بھی جہاں جوڑ ملنے کی جگہ ہے وہاں پر پسینہ آتا ہے اور بال بھی موجود ہوتے ہیں تو وہ اس کو ایک انوائرمنٹ مل جاتی ہے پسینے کو وہاں رہنے کی، بدبو پیدا ہو جاتی ہے. جبکہ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ویسے بھی ہم وہ وضو کے اندر اس کو دھو لیتے ہیں، وہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا.
لیکن جو لوگ زیادہ جرابیں استعمال کرتے ہیں تو ان کو بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ ان کے وہاں سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ اس کی شرعی حکمت ہے ان جگہوں سے بال کو ریموو کرنے کی. ختنہ کرنے کے اوپر تو اس وقت پوری انسانیت کا تقریباً اجماع ہو چکا ہے, سوائے ہندوؤں کو چھوڑ کے. انہوں نے اس کو مذہبی مسئلہ بنا لیا. باقی جیوز, کرسچنز, ان کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ وہ ختنہ کرواتے ہیں. ایون امریکہ کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہاسپٹل میں ہی وہ ختنے کر دیتے ہیں ساتھ ہی. یہ چیز مطلب اسٹیبلش ہو چکی ہے الحمدللہ. یہ جو شریعت کی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسٹیبلش کروا دیا ہے. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الطہارہ چیپٹر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے, آدھا ایمان صفائی ہے. اس میں روحانی صفائی بھی موجود ہے اور جسمانی بھی موجود ہے. دیکھیں ہماری عبادتیں ساری صفائی کے اوپر تو ڈیپینڈنٹ ہیں. وضو, غسل, کپڑوں کا پاک کرنا, یہ تمام کی تمام چیزیں صفائی کے ساتھ ڈیپینڈنٹ ہیں. تو صفائی نصف ایمان ہے. اب اس میں ایگزیجریشن بھی نہیں ہونی چاہیے. نہ تو صفائی کا اہتمام کرتے ہوئے کوئی شخص ہمیشہ ہی شیشے کے آگے کھڑا رہے, ایسا بھی نہیں ہو جانا چاہیے. اور نہ ایسا ہو کہ اپنے آپ سے وہ بے پرواہی کا شکار ہو جائے. بلکہ شریعت میں یہ چیز پسند کی گئی ہے کہ کوئی شخص صفائی اور ستھرائی کا اور پاکیزہ رہنے کا, خوشبو لگانے کا اہتمام کرے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر موجود ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. والعیاذ باللہ. تو ایک صحابی نے مسئلہ ہی حل کر دیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انسان تو چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں, اس کی جوتیاں اچھی ہوں, کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, یہ تکبر نہیں ہے, بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو, اس کو قبول نہ کرو اور لوگوں کو حقیر جانو, یہ تکبر ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرمائی ان اللہ جمیل ویحب الجمال, بے شک اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہو سکتی ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے خوبصورتی کو. تو تکبر کیا ہے؟ حق بات سے اناد کرنا. کسی کو قرآن اور حدیث کھول کے بتا دیا جائے اور وہ بات قبول نہ کرے. ایک بندے کو بتا دیا جائے بھائی صحیح بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے, اور وہ آگے سے کہ اتنے بڑے بڑے بزرگ میرے پاگل ہیں, مولوی پاگل ہیں, حق بات سے اناد کر لے, وہ متکبر ہے. اصل میں وہ قرآن اور حدیث کے منہ میں اب اپنا لقمہ ڈالنا چاہتا ہے. اور اسی طریقے سے دوسرے مسلمانوں کو حقیر جاننا. جس طرح یہ ہمارے لوگ جو کلف کا سوٹ یا یہ کھدر وغیرہ کا پہن کے باہر نکلتے ہیں, یہ جائز ہے, لیکن اس کی بنیاد پہ کسی عام مسلمان غریب آدمی کو تکبر کی نظر کے ساتھ دیکھنا یہ بہت بڑا ظلم ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ نے بال دیے ہیں اسے چاہیے کہ اپنے بالوں کو سنوار کر رکھے, سر کے بال بھی, داڑھی کے بال بھی. اور سنن نسائی اور مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے بڑا غیر معیاری لباس پہنا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پورا انٹرویو کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتا تیرا سورس آف انکم کیا ہے, تیرے ریسورسز کیا ہے, تیرے ایسٹس کیا ہے. تو اس سے جب انٹرویو کیا تو پتا چلا بڑا امیر آدمی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر تجھے اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے تو تیرے جسم پہ اس کا اثر نظر آنا چاہیے. سبحان اللہ. بلکہ جامعہ ترمذی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے پر اس کی دی ہوئی نعمتوں کا اثر دیکھ کر خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ. کہ میں نے اس کو یہ نعمت دی اور اس کا اثر اس کے اوپر نظر آ رہا ہے, الحمدللہ. لیکن وہی بات یاد رکھنی ہے, فضول خرچی نہیں کرنی. اس کی آڑ کے اندر دوسری پینڈولم کی ایکسٹریم پہ نہیں چلے جانا. اور 10 کمانڈمنٹس یاد رکھنی ہے, جس میں وہ تیسری کمانڈ ہے سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 17 سے 39 کے دوران, آیت نمبر 25 اور 26 کے اندر, کہ فضول خرچی مت کرو, فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. تو فضول خرچی اور اپنے اوپر نعمتوں کا اظہار, اس میں فرق ہے. ایک بیلنس ہونا چاہیے, ایک آپٹیمل راستہ اس میں اختیار کرنا چاہیے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کچھ باتیں ہو جائیں اس معاملے میں. اس سے پہلے یہ حدیث جو سنن نسائی اور مسند امام احمد میں ہے, یہ معاملہ بالکل کلیئر کر دے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا, اس کے بال بکھرے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کوئی چیز نہیں ملتی کہ اپنے بالوں کو سنوار لے.
اور ایک شخص کو دیکھا اس کے کپڑے بڑے گندے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کوئی چیز نہیں ملی کہ یہ اپنے کپڑے دھو لے اور صاف کپڑے پہنے. یہ صحیح حدیث ہے، میں بیان کر رہا ہوں. ضعیف حدیثیں تو خیر بہت ہیں اس طرح کی، لیکن یہ صحیح حدیث ہیں الحمدللہ جو میں نے اس کانٹیکسٹ میں بیان کی ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کا ذکر ہو جائے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کانوں کی لو تک تھے. میں نے پہلے بھی بتایا، اور بعض اوقات کندھوں سے اوپر یہاں تک بھی آ جاتے تھے. اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کے سینٹر میں مانگ نکالا کرتے تھے، جس کو ہم چیر کہتے ہیں نکالنا. آدھے بال اس طرف آدھے اس طرف. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں سنن نبی داؤد کے اندر جامع ترمذی میں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کیا کرتی تھی تو اس کے 2 حصے بالوں کے بنا دیتی تھی، درمیان میں سے ادھر اور ادھر. تو اس سے بات پتہ چلی کہ سنت یہ ہے کہ جو بالوں کا جو مانگ ہے وہ درمیان میں نکالنی چاہیے. تو سائیڈ پہ مانگ نکالنا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. اور وہ سنن نبی داؤد کی حدیث بھی یاد رکھیں کہ جو شخص جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا قیامت والے دن اس کے اندر شمار کیا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ وہ یہودی عیسائی ہو جائے گا، مراد یہ کہ شرمندگی والا کام ہے کہ وہ ماننے والا تو ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہود و نصارہ کے طریقے پر ہو. اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے معاملات میں سنت پر عامل بنائے اور اس یہود و نصارہ کے طریقے سے بچائے. اور صحیح بخاری اور مسلم میں یہاں تک موجود ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع کے اوپر اپنے بالوں کو کسی چیز سے چپکایا ہوا ہے اکٹھا کرنے کے لیے، جس کو آج ماڈرن زمانے میں آپ جیل کہہ سکتے ہیں. تو جیل لگانا بھی سنت ہے بالوں کو اکٹھا کرنے کے لیے. ظاہر ہے اتنے بڑے جب بال ہوں گے، جہاں تک بال رکھے ہوئے ہیں، تو وہ بال جو ہیں وہ اب حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ تو نہیں پہنا ہوتا تھا. وہ بخاری مسلم کے اندر موجود ہے کہ احرام کی حالت میں اپنی ٹوپیاں اتار دو، پگڑیاں اتار دو، امامے اتار دو. تو حج کے موقع کے اوپر تو سر پر کوئی چیز لینی نہیں ہوتی. اب اتنے بڑے بال ہیں تو بکھر جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چپکنے والی چیز کے ساتھ اپنے بالوں کو چپکایا ہوا ہوتا تھا. اور ابن عمر کہتے ہیں مجھے منظر آج بھی یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال چپکے ہوئے تھے اور آپ تلبیہ بلند کر رہے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. شکر ہے ساتھ انہوں نے بیان کر دیا، ورنہ لوگوں نے کہا تھا جی ننگے سر رہنا بھی سنت ہے. یہ حج کے موقع پہ، حج کی سنتیں بالکل ڈیفرنٹ ہیں. وہاں آپ عورتوں کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق بھی نہیں قائم کر سکتے، ناخن کاٹنا بھی منع ہے، بال اتارنا بھی منع ہے. تو حج والی سنتیں جو ہیں وہ عام حالت میں بالکل میچ نہیں کرتی، اس کو عام حالت میں نہیں لگایا جا سکتا. اب آخر میں اس کانٹیکسٹ میں داڑھی کے مسئلے کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ اگلی دفعہ انشاءاللہ کروں گا کیونکہ اب ٹائم ہمارا درس کا مکمل ہونے والا ہے. بس ایک بات میں بیان کر دوں عورتوں کے حوالے سے، چونکہ زیادہ تر مسائل ان کے ڈسکس ہوئے. اگلی دفعہ انشاءاللہ مردوں کی سختی آئے گی قرآن و سنت کی روشنی میں. تو کہ عورتیں اپنے چہرے کا پردہ اس کا بھی اہتمام کریں. اس میں اس وقت یہ چیزیں ایمبیگوس بن چکی ہیں، اور ایون ڈاکٹر ذاکر نائک بھی شیخ البانی صاحب کی تحقیق سے متاثر ہو کر انہوں نے بھی، حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے جو انہوں نے دین کی خدمت کی ہے وہ اپنی جگہ اور ہمیں ان کی خدمات کا بالکل اعتراف ہے، لیکن غلطی کسی شخص سے بھی ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص معصوم نہیں ہے، تو ان کا احترام اپنی جگہ، ان کی عزت اپنی جگہ، ان کی اسلام کے لیے جو خدمات ہیں وہ اپنی جگہ. لیکن یہ جو معاملہ انہوں نے کھولا ہے شیخ البانی کی اس تحقیق سے متاثر ہو کر کہ عورت اپنے چہرے کا نقاب نہ بھی کرے باقی جسم کو چھپا لے تو یہ جائز ہے، تو بھائیو ایسا نہیں ہے. قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب، سورۃ النور پری ڈیٹرمنڈ ریزلٹس کے بغیر خود پڑھیں، آپ کو پتا چل جائے گا کہ پردے کے کیا احکام ہیں. میں ڈیٹیل میں اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ایک چیز میں ضرور بیان کروں گا. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو ہے معاذ اللہ استغفر اللہ زنا کی تہمت لگی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کا اعلان کیا سورۃ النور کے اندر. اس کے اندر اس صحابی کے الفاظ ہیں جنہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا بعد میں اور پہچان لیا تھا، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ کر لیا، تو وہ کہنے لگے، وہ الفاظ ہیں بخاری اور مسلم میں، کہ میں نے اما عائشہ کو اس لیے پہچان لیا تھا کہ میں نے آیات پردہ نازل ہونے سے پہلے سیدہ عائشہ کو دیکھا ہوا تھا. اس کا مطلب بعد میں نہیں وہ دیکھی جاتی تھی. بالکل واضح ثبوت ہے. اب اس طرح کی تحقیق میں پڑ جانا اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے اور کہنا جی چہرہ تو زینت ہی کوئی نہیں ہے. بھائیو چہرے کی وجہ سے تو عورت کو پسند کیا جاتا ہے. کتنی نان سینس اور نان سائنٹیفک بات ہے یہ بات کرنا کہ چہرہ زینت ہی نہیں ہے.
میں کہتا ہوں اگر یہ چیزیں نہ بھی ہوتی تب بھی آج کے دور میں اجتہادی طور پر بھی چہرے کا نقاب بہت ضروری ہے. بلکہ قرآن میں جو چہرے کا نقاب ہے وہ تو بڑا سخت ہے, وہ تو ہے جلباب, گھونگٹ اپنا آگے ڈالیں اس طریقے سے, اس میں آنکھیں بھی نظر نہیں آتی. اور آج اس کے قریب جو سب سے بہترین پردہ ہے وہ ہمارے یہ جو علاقہ غیر کی عورتیں یا افغانستان میں جو عورتیں ہیں, کلچرل ان کا جو پردہ ہے, کلچرل پردہ جس کو وہ ٹوپی والا اس کو شٹل کاک برقع کہتے ہیں, وہ بہتر ہے کیونکہ اس میں آنکھیں بھی نظر نہیں آتی. البتہ یہ کسی نہ کسی معاملے میں ان کی آنکھوں کے کھلا رہنے کی اجازت دی جا سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل جس طریقے سے پولوشن ہو چکی ہے اور سڑکوں پہ چلنا بہت دشوار ہے, تو اس اعتبار سے کبھی نکلنا پڑے تو اس کی جسٹ آخری درجے میں اجازت مل سکتی ہے. باقی یہ جو چہرہ کھول کے پھر رہی ہیں یہ بالکل زیادتی ہے. باقی انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء کی آیت نمبر 119 پہ اگلی دفعہ ڈیٹیل سے ڈسکشن کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ تعالی حق بات جو میں نے آج کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے اور ہمیں قرآن و سنت اجماع کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.